أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ المائدہ دی 67 آیت جڑی ہے 6 سے 7 وہ میں تھوڑے سامنے یہ آیت تبلیغ دے نانا جانی چاہیے، تبلیغ دی آیت. اللہ تعالیٰ نے دے اندر اپنے رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے بہت زوردار انداز میں تبلیغ داد. یا ایھا الرسول، اے رسول. نبی بھی نہیں تھے کیا رسول؟ نبی اللہ کی طرف علم حاصل کر لوے اور اللہ تعالیٰ نے دسے سب کچھ نبی بن جاتا، مگر رسول نہیں بنتا. رسول ادو بنتا جدو اس پیغام نو اگے لوگوں تک پہنچاتا. نبوت اللہ کو لینا، اللہ تعالیٰ نے خبر دینا، وہ نبوت اخوامی وہ اللہ نہ سمجھو ایک لنک، مگر جدو اس پیغام نو انسانوں تک پہنچا، لوگوں تک کنوے کرتا، پھر وہ جی پوزیشن رسول جی کاتب پیغامبر اللہ دا سنیا لے آتا. اس تو اللہ تعالیٰ نے یہ اندر مخاطب اس طرح کیا کہ اپنے مقام نو پہچان، تو صرف نبی نہیں کہ اللہ کو دین لے رہا تو اپنے گھر بہ رہا، رسول ہے. اور رسول کا منصب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا وہ پیغام لوگوں تک پہنچائے. اس کو بلایا یہ کیا ہے رسول پیغامبر، اپنے منصب نو اپنے مقام نو پہچان، وہ دے مطابق فریضہ سر انجام دے، جو کچھ کیا جاندہ کر. رسول پیغام پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک. اب نے کبھی نہیں آخیا کہ بلاغ بھی عربی زبان پہنچاؤ، مگر تبلیغ دلائے بلغ یہ وہ زیادہ زوردار بات. بہت زور نہ آخیا ہے پیغامبر اچھے طریقے نہ پہنچا. ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف اترے. یہ پیغام کسی عام آدمی کا نہیں بھی یہ کوئی کم بیسی کرتی جائے یا نہ بھی پہنچایا جائے تو بگڑنا کچھ نہیں. رب کا پیغام کائنات دے مالک کا فرمان ہے، انہیں اپنے بندیاں واسطے بھیجا. اس طرح پیغامبر جو کچھ تیرے رب کی طرفوں تیرے سے اتاریا ان پہنچا دے خوب اچھے طریقے. اور کی اندر سمجھو تاکید ہے اور زور ہے اگلے جملے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر یہ کام تو نہ کیتا اس تو بڑا جرم اس دنیا کے اندر کوئی. باقی سارے جرم جڑے زنا چوریاں اور بہت ادنا، مگر رسول خدا کا پیغام نہ پہنچاوے یہ انتہائی جرم ہے. امت ماری گئی، لوگ مرائی دے کھاڑی ڈگ گئے. وہ جڑا آدمی رحمت اور رحما سی جنہوں مشل دیتی گئی اگے چل قافلے دے یہ برباد نہ ہو جان، انہیں آپ ہی مشل بجھا دیتی یا انہوں کدے چھپاتا. نبی اور رسول کا مقام اس باروں عظیم ہی بڑا، اس تو بڑی شان کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے انعام کرے کہ انہیں رسالت کا تاج پہناوے اور اللہ کا پیغامبر ہوئے اس دنیا کے اندر. اس تو بڑی عزت اللہ نے کسی نہیں. یہ وہ شان ہے جی چننے بندیاں نے دیتی، مگر ان کے نال ہی انہوں کی ذمہ داری نازک. ایک مسئلہ اگر رکیا رہ گیا انہیں نہ پہنچایا کہ قیامت کے دن لوگ بری ہو جانے ہیں جنہوں تک اطلاع نہیں پہنچی. معذرت فرض کر کے آخر ایسا ہوتا نہیں، مگر رسول انہوں کی جگہ سے ٹر لیا جانا تیرے کو اللہ کا پیغام کی کوئی بندیاں تک کیوں نہیں پہنچا. اس سے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک میں والا نسل المرسلین پہلا بیان سرکاری گواہاں کا. اللہ کی عدالت جو لگنی ہے رسول کھڑے کی جانے دین پہنچایا. جدو انہوں نے اچھے طریقے نہ ثابت کرتا بہانہ کوئی نہ انسانوں کا رہا تو پہنچا بولن دینا نہیں پہنچا. ادو بعد واری امتوں کی آنی ہے کہ تسی پیغمبروں کی جواب دیتا یہاں سے دین پہنچا تسی اگوں کی کیتا تہاڈا رد عمل کی. یہ ہے کاروائی قیامت. اس تو اندازہ کرو جی اللہ دے رسولوں کی معاذ اللہ کوتاہی کوئی ثابت ہو جائے یہ نہ نہیں پہنچایا وہ سارے لوگ بری ہو جان گے جنہ تک حکم نہیں پہنچا، وہ جگہ رسول عذاب ہو جائے. اس کو اللہ فرماؤں گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
اگر تو یہ کام نہ کیتا کہ جو کچھ تیرے رب نے اتارا ہے میں نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ، یہ مطلب یہ ہے کہ جی خدا نے رسالت تینوں دیتی سی، پیغام بری کا منصب دیتا سی، تو وہ حق نہیں ادا کیا، تو تو بہت بڑا مجرم نکلا، ایڈی بڑی خیانت کیا امانت اللہ کی جی انہوں نے لوگوں تک پہنچا۔ اور ایسے احساس کا نتیجہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدوں کہ لوگوں نے مدینہ شریف ہی دس دیتا، پورے عرب کے اندر جواب دے کی کہ میں حج لی جا رہا، اللہ کا گھر بتاں تو پاک ہو گیا، مشرکین کا داخلہ پچھلے سال سے بند ہے، یہ خالص موحداں کا مجمع ہونا ہے، خدا پرست لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اس تو حج لی میں جا رہا، جنہیں جنہیں آنا۔ چنانچہ تاریخ اور حدیث کے اندر موجود ہے، کچھ لوگ مدینہ شریف ہی پہنچ گئے، بہت بڑا مجمع ہو گیا، کچھ جڑے تھے وہ راستے ملتے گئے، اپنے اپنے لے کے قافلے نال شامل ہوندے گئے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر نو بیان کردا، میں رسول اللہ کی اونٹنی دے میں اگے دیکھتا سی، پیچھے سجے کھبے انساناں دی فوج نظر آؤں، یعنی ستارے دے چرمن سے کمر سی، چاند جا رہا سی اور وہ ستارے سی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے جبریل امین بھیجا، وعد رفیق سے آپ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرمان آیا، دینا اپنے ساتھیوں کو کہہ بے آواز اچھی نہ لبیک کون، اللہ نے بہت چنگا لگا، اللہ نے پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بعد ہزاراں صدیاں گمراہیاں کی گزرن تو بعد پھر روشنی ہوئی، نور چمکیا، فرمایا یرفع اصواتہم بالطیب، حکم دو انہوں کہ لبیک ہولی ہوئی نہ کن اچھی کیا۔ چنانچہ صحابی کہیں کہ فجر راہ تک نہیں اسی پہنچے تو سارے گل بیٹھ آوازاں بند ہو گئی، اتنے زور زور نہ لبیک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بس جدوں بھی کوئی لبیک کہنے والا لبیک کہندا، وہ سجے اور کھبے جتھے تک زمین ہے اتوں تک دا ہر پتھر، ہر درخت، ہر روڑا وہ لبیک، پوری کائنات کہہ رہی ہوں تینوں سندا نہیں، ورنہ تو کلا ہی خدا کا بندہ نہیں، خدا فرما بردار ہے، اسی سارے وہ حکم دے متی اپنے اپنی ڈیوٹیاں لگے، ساری کائنات وہ پکار۔ اس طریقے نال رسول اللہ کے نال اتنا مجمع ہویا، میدان عرفات آپ نے اپنا مشہور خطبہ دیتا، دین کی بہت باتاں دسیاں، تے اونج شروع تو ہی رسول کریم علیہ السلام کہیں دے آئے خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عام ہاتھ، میرے کو حج کے طریقے سیکھ لو، جو کچھ بدعات نہ مشرکاں نے پیدا کرتی ہیں وہ ختم کر کے خالص صحیح حج تو میں سکھا دیا، لالی لا راکم بعد عام ہاتھ۔ یہ اللہ کی طرفوں مینوں علم ہے، تسی شاید اس سال تو بعد پھر مینوں نہ دیکھو۔ اس اعلان کو آپ نے بہت جگہ بنایا، اور اس پاروں صحابہ سے بدویاں دیکھا، بدوی اور انہوں کی عورتیں اور بچے حضور کی اونٹی کو آدھے آپ نال چھوندے اور ایک دوسرے نو کہی جاندے ہوئے اللہ دا رسول ہے ہاذا محمد ہاذا، بس مل حضور اس سے دو ہے حجۃ الوداع، ودا نہیں پڑھنا زیر زبر پنی بات ہے، ودا حجۃ الوداع، رخصت کرتا بس میری فریضہ ہے، اور چند مہینے بعد ہی آپ کا انتقال ہو۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے اس پاروں اللہ نے میں نے بات کہی ہے، اے پیغام برے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے پہنچا دے، اور اگر تو نہ پہنچایا کہ تو اپنے اس منصب کا جڑا سی حق ہو جائے ادا کرنے کو صحیح، تو اللہ کا پیغام چھپا لیا، یہ تو بڑی ڈانٹ کسی بھی قرآن۔ نبی علیہ السلام نے پھر مجمع نے پوچھا خطبے کے بعد انکم مسئولون انی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہونا میں ایک پاسے کھڑا ہونا، تسی سارے ایک پاسے ہونے، اللہ نے میرے بارے تمہیں پوچھنا کہ تو اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ سوال تمہیں کو پوچھنا کہ رسول نے پہنچایا، تسی بولو ہوں کہ اس وقت کی کہو۔ لوگوں نے آخیا سی کہاں گے نشہد انک بلغتا وادیتا ونصحت، مجمع بولیا ویسی بالکل اعلان کریں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ کے رسول تو دین پہنچا دیتا، اللہ کی امانت جڑی سی سارے تک وہ پہنچاتی، اور امت دی خیر خائی دا حق ادا، کسر کوئی نہیں رہی، کوئی عمل کرے نہ کرے تیری طرفوں حق ادا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا ہاتھ آسمان وال کر کے 3 باری بار بار کہ اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ ہو۔ اس پاروں میں شروع چرت کیا
یہ آیت تبلیغ ہوتی جی اللہ نے آخیا پہنچاؤ کمی نہیں ہونی چاہیے، پہنچا دے ایک بات بھی چھپی نہ رہ جائے. اور نال دے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پرواہ نہ کریں تو دنیا دشمن ہو جائے گی تو میرے مخالف ہو جان گے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ، تیری حفاظت اللہ انہاں لوگوں کے مقابلے سے اللہ تینوں بچاؤ گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. میں سادہ جا موٹا موٹا ترجمہ کرتا، تھوڑی تشریح، مگر اس آیت کے اندر تین چیزاں جڑیاں انہاں ٹکڑیاں کا ایک ہے کیونکہ تبلیغ جڑی اور رسول کرے یا بعد امت دے عالم کرنا اور نیک لوگ انہاں دی ذمہ داری، رسول سے وارث ہے، پیغمبر دی جگہ سے بیٹھ دے، یہ دین انہوں نے دینا، رسول دے گا، انہاں دا کام ہے امت تک پہنچانا. اس رستے تین سمجھو خطرات ہے جناب پر صحیح تبلیغ دین صحیح نہیں، علماء بھی نہیں کرتے، کوتاہی کر دے. پہلا ہے بے آدمی اس نزاکت کو نہیں سمجھتا بھی یہ تبلیغ دا فریضہ کدا نازک، انہوں ایک نفری جی نیکی سمجھ کسی کسی نے بات کرتا، یہ ایسی بات نہیں. جنہوں علم مل گیا اور جنہیں رسولہ نے پوچھا جانا بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اتنا عالم قابو آئے دین تیرے کول سی الساکت الحق یا شیطان الاخرس، تسی موقع سی لوگوں نے حق دسن کا نہیں دسیا، زبانہ گنگ رکھیاں، اس پر آج تا اثر گنگے شیطان بچتا، انہوں شیطان شمار کیا جاتا اور تسی گنگے ہو. اس تو پہلی بات جڑی اللہ نے کہی کہ پہنچا دے، نہ پہنچایا کہ تو پیغمبری کا حق ادا نہیں. یہ اس کا علاج ہے میرے نبی جی اور وہ بعد جن نائب سمجھ لین یہ کوئی ودو جی نیکی نہیں بھی ہو گئی نہیں، یہ امانت ہے خدا دی جن دے تک پہنچ چکی عالم دے وہ اگے کام ہے کہ سارے کوئی کوتاہی نہ، کوئی مسئلہ چھپیا نہ رہے. اس تو بعد دوسری گل یہ ہوں کہ خطرات بہت ہوں، آدمی سمجھتا ہے لوگ ناراض ہو جان گے، مینو امامت تو جواب ہو جائے گا، مینو جلسیاں چ نہیں سدن گے، مینو چندے نہیں ملن گے، یا مینو نقصان پہنچاؤ لیے کوئی ہور تدبیر کریں. یہ دوسری سمجھو ایک رکاوٹ یا تبلیغ کے رستے یا اپنے مفاد کا حرج ہوں گا یہ فائدے مینو ہو رہا ہے، میں ایویں کھڑے مسئلے کر کے لوگوں کو ناراض کر رہا، میرا تو کل خراب ہو جائے یا میرے نال دشمن ہو جان گے، میرا نقصان پہنچاؤں گے. اللہ نے یہ بارے جی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، دین کا کام کرنے والوں کی آپ اللہ حفاظت کرے گا، انہوں نے بچاؤ گا. انہوں نے اللہ سے توکل کرنا چاہیے کہ جو صحیح گل ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مینو یہ برا کہیں گے مرامت لا یخافون لومۃ لائم، ذرا خیال بھی نہیں کرنا کہ دنیا میرے بارے باہر کی کہے گی، نہیں. یہ سوچیا تو پھر رسالت اور پیغام بڑی کا کم نہیں، پھر سنیا نہیں دے سکتا بندہ، پھر اپنی مرضی کے مطابق گلاں تھوڑیاں بدل لینا، عوام خوش رہن، یہ مفتی راضی ہون، واہ 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 حضرت صاحب نے تقریر کی، دین کا پویں پٹھا بہ جائے یہ خوش ہو جائے. اللہ نے کیا نہیں کسی سے برا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، دشمن ہو جان تازے کا نہیں اپنے دل خیال لانا. واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرتا. اور جدوں وقت موت کا آیا وہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور دین دے رستے کی موت یہ حفاظت کے خلاف نہیں، یہ بہت اعلیٰ انعام ہے رب کا کہ جہے لوگوں کے سر دین واسطے کٹے جاتے وہ اسی سمجھتے کہ مر گئے. جس ڈب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ دنیا کی جان جڑی ہے جان کی کوئی گل لوگ تاریخ کیوں نہ لوگوں نے پڑھتے ہیں تو اسی انہوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں کے سر کٹے گئے، جہے سلامت رہے نا تنخواہ کھادیاں اس وقت انہوں نے بہت سارے فائدے حاصل ہو، کوئی نہیں بھول آ گیا، کسی نے بھی نہیں پتا کہ وہ کون، مگر جڑے دین واسطے مارے گئے انہوں نے کوڑے بجے جیلوں گئے انہوں کا تذکرہ قیامت کرا. اور آخری بات جڑی ہے کہ آدمی سوچتا میری تبلیغ کا اثر نہیں، یہاں لوگوں مننا کوئی نہیں، ناراض ہونے کی گیا مخالف ہدایت نہیں ہونی، اس لیے جی تبلیغ کا کی فائدہ، چلو لکی رہن جو گل اثر سے ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. نبی دار عالم کا یہ کم نہیں دیکھے کہ کنے میری گل منتے، ایک بھی نہ منتے. یہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اس بندے کی اپنی قسمت ہے، وہ ہدایت چاہتا ہوگا مل جائے گی. جہے لوگ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں، کافر ہی مرنا چاہتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دی. نبی کا کام مک گیا اور انہیں گل پہنچاؤ کسر نہیں چکی، بڑے اچھے انداز نہ دل چتر جان والے طریقے سے سمجھائی، نہیں منے وہ تھے آپ
نہیں ہدایت ہوئی تو رب دا دونوں کا معاملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافر جڑے کافر مرنا چاہتے ہیں اللہ انہوں نے سیدھے راہ دے دیا. اس تو غمگین نہیں ہونا چاہیے پیغمبر نو اور نائبین نے اس بارے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک بندے بھی یار میری گل نہیں منی چاپے خدا کی عدالت پیش ہو جان گے. تبلیغ کرنی تین کم یعنی اپنے فرض نو نہ سمجھنا کسی مسلک کا خیال کر کے ڈر جانا یا اے بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلیا اتنی دیر ہو گئی اسی تحریک برپا کی ہے سونے نہیں کو منتا چھڈ بہنا. یہ تین چیزوں کا اللہ نے دیکھے راج کرتا نہیں پہنچاؤ گے نہیں مجرم ہو گئے لوگ جڑے ہیں تو نقصان پہنچاؤ گے. اللہ ہدایت کسی نے ہوں نہیں ہوں یہ ہدایت کے بارے تھوڑی جی تشریح میں کر دی مگر یہ بھی آیتوں نہ آیتوں چوں جہد بارے شیعہ حضرات جنہوں کے بارے خطبے دار ہے انہوں کا کہنا بھی ایک دے زور نہ جڑا اللہ نے آخیا کہ رسول پہنچا دے جڑا تیرے رب یہ معلوم ہوں کہ معاملہ بہت اہم چھوٹی موٹی گلاں ہوں کہ ایڈا زور نہ ہوں وڈی کوئی گل سی جی رسول اللہ کے بارے نہیں سی میں آپ بھی شاید یہ نہ ہی پہنچاؤں. یہی لکھتے بھی یہ آیت جڑی سی یہ میدان عرفات کی اتری سی اللہ تعالیٰ نے کیا پہنچا دی مگر حضور دے دل اندیشہ پیدا ہوا. آپ نے سوچیا یہاں لوگوں نے یہی گل بڑی مشکل منوائی ہے بل لائق یہ بت پرست ہوں توحید منے پھر مینو یہ سمجھ کے بھی سارے ورگا بشر ہے مگر بعد نبی مننا اور اینا عادت یہ مرحلے طے ہوئے. ہوں میں چاچے کے پتر لی اور داماد لی اگر اعلان کرا کہ علی رضی اللہ خلیفہ میرے بعد یہ سارا ہلچل مت جانی انہیں آخر نہیں یہ سارا ٹھونگ نے اسے تو رچایا سی اپنے بعد اپنے خاندان میں حکومت دے آپ دے دل سے خطرہ اور اندیشہ پیدا یہ خود صحابہ ہی پھر جانا بیان نہیں کر رہے. جب پھر مقام خم غدیر سے پہنچے جفا کے قریب مکے رہے اتھی پھر آئے دوبارہ اتری یہ پہنچا دے گل اگر نہ پہنچائی تو تیرا سارا پچھلا پہنچایا بھی بیکار ہے تو کچھ نہیں دین کا کیتا جے نہیں کام کیتا نہ اپنے بعد کا انتظام نہیں کیتا بھی میرے بعد آخری سارا دین کا پٹھا بٹھا کے آیا اپنی جگہ چارج دے علی اور اعلان کر کے میرے بعد خلیفہ ورنہ تیری یہ ساری محنت جی رائے گا یہ ہے کہ زوردار والے اسے اتری ہے. چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھڑیا ممبر بنوایا اونٹاں کے کجاویاں کا وہ کرے انہوں کا بازو پھڑیا اور اس ویلے لوگوں نے آخیا کہ لوگوں من کن تو مولا ساری اللہ جڑے جڑے مینو اپنا آقا مالک حاکم منگے اے علی کھڑا ہے میرے انہوں کا آقا مولا. یہ خم غدیر کا خطبہ پھر حضور نے دیتا تو اس بارے علم ہی پچھلے خطبے تو میں تفسیراں تو صرف تفسیر تبرسی جڑی سی عالم دی عالم محتاط ہے یہ نہیں. چنانچہ انہوں نے 223 صفحہ اور تیسری جلد جہد اندر کیا کہ ورول عیاشی جو فی تفسیر بسناد عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینہ عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس جابر ابن عبداللہ ایسا نسلائی کہ فلاں تو سنیا فلاں تو سنیا. قال امر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينسب علی للناس فیخبر عن بولایتی. یہ دونوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر نے تو یہ بیان کیا کہ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لوگوں واسطے علی نو مقرر کر اپنے بعد دس دے یہ حاکم فیخبر عن بولایتی اور انہوں اطلاع دے دے یہ میرے بعد حاکم مننا اور دیتا ہے. فتخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہاب ابن امه وان يتنو في ذلك رجل. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے خیال آیا خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ کہیں گے بے نے اپنے چاچے دے پتر دی طرفداری کی ایک زیادہ حقدار سے مناسب اور تانا دینی فا اللہ علیہ حاضر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عید دی وہی رسول کریم علیہ السلام سے کی فقام بولایتی یوم غدیر خم اور اس سے باروں رسول کریم علیہ السلام نے پھر وہ غدیر خم دے مقام سے حضرت علی کے بارے سے اعلان کیا. یہ روایت ہے اور یہ بارے اگے دسیا بھی اہل سنت دے عالم بھی وقد اورد هذا الخبر بیان ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثالبی فی تفسیر باسناد مرفوع ابن عباس. وہ بھی امام ثالبی بھی وہ اگے شاگرد واحدی ہے وہ خلاصہ عالم تنویر ہے کہ اہل سنت دے عالم انہاں دا دسیا وہ بھی منتے ہیں بھی ہے اس کے بارے.
تو اس سلسلے تھی ویختے ہی ہو کہ انحصار دین کا جڑا وہ صنعت کہ آدمیاں کا میں فلاں تو سنیا نے فلاں تو یہ بندے دیکھیا بغیر گزارا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کی کتاباں سب کچھ کوئی گروہ نہیں جھوٹا، سب نے کچھ نہ کچھ کتنے لکھا پڑھیا جڑا وہ سنا رہا، تو اس بارے صنعت جڑی ہے جڑی صنعت انہوں نے بیان کی سارے نزدیک جیسے قلبی ابو صالح سارے جھوٹے ہیں، یہاں کا کوئی حال نہیں، مگر میں اصول رکھا کہ خود شیعہ تو ثابت کیا جائے کہ یہ کوئی مسترد اللہ ہے، تو یہ اندر القلبی ہے، القلبی جڑا بنو کلب قبیلے کا مگر اصل نام محمد ابن الصائب، محمد ابن الصائب یہ راوی ہے جڑا اگے گل پہنچا بہن سنائی نے سنائی یہ بارے تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ امام ثانی جی، اور یہ اندر محمد ابن الصائب یہ صفحہ 112 اور نمبر جتھے 112 محمد ابن الصائب 10,748 نمبر اور صفحہ 137 اتنے لکھا محمد بن صائب ابو نظر القلبی امام مجبور شیعہ مگر یہ حالات کوئی معلوم نہیں، مجبور گمنام آدمی ہیں، یہ شیعہ عالمگیر کے بارے سے رائے ہے کہ محمد ابن الصائب جڑا قلبی مجہول آ تو دین کا معاملہ اور ایڈا وڈا معاملہ اگر اعلان ہویا ہوگا جیسا کہ لوگ کہیں گے اور صحابہ کرام رسول اللہ کی موت تو بعد حضرت ابوبکر مرانا تے سارے کافر، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اندر، پھر شیعہ کا انہوں گالاں کرنا بالکل حق ہے کہ اللہ کے رسول نے آیت کے مطابق اعلان کیا، باں پھڑ کے انہوں نے بکھایا، پھر لالچ آ کے پھر گئے، سوائے ارتداد میں کوئی جرم انہوں سے نہیں جا سکتی، مرتد اسلام تو پھر گئے، اور اس گل کو اعلانیہ کہیں گے کہ انہوں کا ادب نہ کراؤ، نہ انہوں کی کوئی شان بیان کرو، یہ وہ لوگ ہیں جڑے لالچ مرتد ہو گئے کہ جنہیں واضح اعلان حضور کا سن کے ایڈی وڈی بات کہ لکھاں اور ہزاراں مسلمان حضور کے ساتھی مرتد ہو جان، یہ بنیاد وہی ہوئے محمد ابن الصائب القلبی تے جنہوں آپ ہی منن مجہول ہے، یہو جہاں گمنام گلاں جڑیاں انہاں تو دین نہیں تھا، اور یہ اصول اپنے ذہن بٹھا لو، ماشاء اللہ دین سیکھنا چاہیے کہ جدوں کوئی آدمی کوئی بات کرے یا روایت پہلا یہ ہے کہ مطالبہ صحت، یہ جڑی تو دلیل دیتی ہے یہ صحیح ہے، جب تک یہ تو ثابت نہیں کر لیں گا تو یہ بالکل ویلڈ ہے اور مستند ہونا چاہیے، کتاب چھپن کا کوئی نہیں، اس گل سے اگر ہر شخص لگ جائے اللہ عقل دے تو اے فرقیاں تو اور گروہاں تو نجات کا سوال ہی نہیں جو مولوی کدھر دوڑ سکے، پہلا تو میری گل سنا یہ سارا مڈ پڑھ کے بندے دس جڑے ایک دوسرے تو سنتے سارے ٹھیک ہے سچے، یہاں کا کوئی حال چال معلوم ہے، اے مطالبہ صحت پہلا اصول ہے گفتگو کا، جڑا اتوں ہل جاتا بگلے نے گل بخائی چپ کر کے من لی گاہ فسیا پہلا ہی ختم کرو، جڑ کٹ دو جی کہ اس گل کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بیان کرنے لوگ صحیح چنانچہ میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا جوز ہے، اور ایسے ہی محمد ابن الصائب القلبی کے بارے 7574 یہ بارے پھر ہوئے کہ قلبی جڑا ہے ابو صالح تو روایت کردہ تو ابو ہریرہ تو صاف لکھ دیا کہ ایک حرف بھی تفسیر کا صحیح جن نے انہیں سنایا نا بھی مینو یہ دسدا ہے ابو صالح تو ابن عباس تو لا یحل ذکرہ فی الکتب وکیف الاحتجاج، خلاصہ ہے 500 رات آخر تے گرم کوئی یہ کتاباں ذکر کرنا ہی حلال، ایڈا لانتی جھوٹا تے کتاباں جہاں نام لینا بھی جڑا حرام اور ناجائز، وکیف الاحتجاج بھی یہ تو سند پکڑنی ثبوت لینا بھی یہ قلبی نے بیان کیا، یہ بیوقوف اور نادان آدمی کا کام ہے، جھوٹا کئی صفحے سمجھو یہ 4 صفحے حالات بیان بالکل جھوٹ بولتا، ایک حرف نہیں انہیں اور سنیا ابو صالح کو غلط بیان کیا، خود ابو صالح بھی مجہور ہے مگر اہل سنت بھی کیا، اہل سنت انہوں بھی آتے ابو صالح بھی کوئی نہیں لبا کون کی ابن عباس سے روایت کرنے والا، تو یہ روایت سمجھو شیعہ حضرات کی جڑی تھی چوٹی کی کتاب میں پڑھتی آئے اصل ہے، اور وہ اندر قلبی ابو صالح سارے کیا گزرے گا، اس تو ایسی گل کوئی نہیں ہوئی، خطبہ آپ نے ضرور اس کوئی شک نہیں، اور اگلے جمعے کا انتظار کرو کہ خطبہ خدیر کا حق یہ تو جڑے مکر دے نا میں آپ نے علی واسطے نہیں کر جھوٹ بولتے بالکل صحیح ثابت ہے، مگر وہ کیوں دیتا اور کی غرض کی علیحدہ جمعہ چاہیے ہوگا جی، اس باری صرف عید دے بارے دسنا، قرآن مجید تو جو کچھ استدلال کیا جانا ان نیتاں لوگ پیش کر دیا یوم اکمل
اور ایک پیچھے گزر گئی، آج یہ تیسری ہے۔ یہاں کو کد دے نال جوڑ دے بھی اسی موقع سے کریاں جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں تینوں دے بارے میں تواڈے سامنے واضح کرتا ہوں۔ چوٹھی دی کتاباں دی جڑی انہاں دی سند ہے نہیں ثابت، رسول اللہ دے کسی صحابی نے گل نہیں کہی، یہ افسانہ بعد بنایا بھی خلیفہ بناؤ لی جی۔ باقی اس خطبے کا جو ہے مقصد اور جس غرض آپ نے دیتا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بالکل انہوں چھپاؤنا نہیں، جو رسول اللہ نے دسیا وہ سانو کوئی لکاؤن کا حق نہیں۔ اور یہ سمجھو صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ طریقہ بھی وہ نہیں ویکتے بیا گل لکھ دیں گے تو اسی پھس جاؤں گے۔ اہل سنت نے دیانتداری نہ جو انہوں نے ملیا پوری سند نہ جانچ پڑتال کر ٹھیک ہے، اس دوجے کوئی مطلب لیں پہن چھپاؤن کی ضرورت نہیں، وہ بیان ہونا چاہیے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اس تو علی کے دشمن جڑے انہوں نے ایمان درست کرنے کی لوڑ ہے، ایسے اج بھی موجود ہے جنہوں کے دلوں سے کینے ہیں۔ اور ایک شخص کے بارے بڑے اچھے ساتھی میں اپنے کنی سنیا بے انہوں نے اتنی لمبی داڑھی رکھی لاہور اور انہوں نے آخیا علی کی قبر کا اگر مجھے صحیح پتا لگ جائے تو میں 100 دیتی ہے ایڈی ایڈی داڑھی رفا جائیں۔ یہ ناسبیاں لگ یہ شروع تو موجود ہے رسول اللہ کے زمانے تو ہی۔ حضرت علی نہ ویر انہوں کے دلان کٹ کٹ کے پڑیا۔ یہ شیعہ تو بدتر گروہ ہے، شیعہ کی اپنی غلطی ہے بے محبت اگے لگ رہے مگر دشمن سوائے علی کے لعنت کرن تے انہوں نے سمجھو پخانا نہیں آؤں گا، اور جہی کتاب دیکھیں گے وہ برائی کریں گے انہوں نے۔ تو یہ دشمنان دین کا بھی ایک ٹولا ہے جس بارے جو اس خطبے میں بیان کرنا ضروری ہے۔ شیعت سنیت الگ بات ہے مگر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کی تبلیغ ہونی چاہیے، وہ لوگوں تک پہنچنا۔ اور اس گل علامہ سیوطی نے عبدالمنصور یہ شیعہ کی روایت ہی نہیں سارے بھی کتاباں سے اسی طرح آپ نے اعلان کیا اور رعایت اس موقع سے اتری ہے۔ چنانچہ لکھتے سمجھو 398 اتنے علامہ سیوطی فرماتے واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوہ وابن عساکر عن ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر قوم فی علی بن ابی طالب۔ یہ اہل سنت کا عالم ہی لکھتا رہے دی تفسیر جلالین مختصر ہے جڑی درساں تے سارے پڑھاؤنے جو بندی ہے حدیث بریلوی اپنا اہل سنت کا سمجھے ہی ہے بے یہ تفسیر سارے تو چھوٹی ہے راہ یہ اندر لکھتے عبدالمنصور کئی کتابوں کے حوالے نہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ یہ ایت واقعی اسی دن جب رسول اللہ نے علی کے بارے وزیر قوم سے اعلان کیا اتنے بلکہ اگلی جڑی وہ بھی پڑھنی ہے کیونکہ کئی اچھے پڑے عالموں کی سنی نے اور شیعہ آدھے جی قرآن تبدیلی ہوگی تھی کی آؤ تھی بھی اس جرم کے اندر جرم ہے کہ در شار شمار نیس کو یہ جرم تھی بھی کیتا اس تو جی روایت ہی لینی تو سارے جھوٹے سب کا منہ کالا قرآن تھی بدلیا جی تھی پھر جانا بھی لکھیاں ضرور ہے مگر ابھی ردی چڑھتے ہیں یہ تھی رعایت شیعہ بھی دو انہوں کے عالم بھی آدھے ضعیف ساریاں انہوں کی بھی جان چڑھ گئی جی جی ذرا لکھی نو لینا تو اگلی سنو واخرج ابن مردوہ ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مردوہ محدث لے آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ رسول اللہ کے زمانے چسی یہ آیت نو اس طرح پڑھتے ہوئے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی المؤمن مولا المؤمن وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ باقی ساری جو ہے درمیان تنجاوی ٹکڑا حضور کے زمانے چسی قرآن پڑھتے یا رسول پہنچا دے مسلمانوں ان علی مولا المومن یعنی مومنا کا مولا ہوں قرآن چ ہے نہیں اور جہے سارے کو قرآن ہے وہ اندر نہیں فرماؤں رسول اللہ کے زمانے چی پڑھتے اے سند سبق پڑھائی گا تمہوں کتاباں کرنے ہو کے ایمان نہیں لیا یہ انسانوں دیا لکھیاں جو بےچارا پہنچا دسی جاتے سانو فلانے یہ ساری جی کارستانی ہے یہ اندر عطیہ آفی ان ابی سعید الخدری عطیہ آفی آتا کہ میں ابو سعید خدری تو سنی ہے یہ خدری جھوٹ اصل جنہ کتاباں سے میرا بھی صحیح یہ کی چلاکی تھی کوفے کا عالم تھی بڑا علم سی مگر دھوکھا دیتا شیعت سی مطلب تدلیس کہ راوی دا اصل نام نہ لینا ایسی قریت بیان کرنی بھی لوگ مغالطے پہ ہوں ابو سعید عام طور پہ حضرت ابو سعید خدری ہے یہ جب لوگوں کو حدیث سناؤں گا بھی میں ابو سعید تو سنی ہے ابو سعید قلبی دی کڑی بس جھوٹھی تفسیر بناؤں گا جہاں ذکر گزر گیا وہ قلبی میں ابو سعید آتے گلا وہ سنا سی کہ ابو سعید نے کہی ہے عام مسلمان ابو سعید خدری صاحب بھی کرنا یہ حدیث کے عالمہ نے اینی جانچ پڑتال کی انویسٹیگیشن کی تفتیش کا محکمہ نے ڈھونڈ لیا کیا یار کہڑے ابو سعید چاہے جی جھوٹیاں حدیث سنوا
پتا چل گیا کہ نہیں ابو سعید خدری نہیں صحابی، ابو سعید کلبی ہے مگر کلبی نہیں بولتا، میرا ابو سعید کہہ دوں گا جتنا لوگ مقابلے تو یہ قرآن جڑا پڑھتے سی اور یہ سمجھو علی کے بارے میں ساری یہاں دیا چارستانیاں مدرساں دیا عطیات کوئی نہیں، الحمدللہ سمجھو موتیاں کی لڑی کی طرح ایک دوسرے نہ پروئے اور ایک بھی اپنی جگہ تو ہلا دو سارا نظام ڈسٹرب ہو جاؤ گا، تباہ ہو۔ اس تو جب تک یہاں ایسا کا اگا اور پیچھا نہ پڑے انسان کو قرآن کی صحیح سمجھ کلی بھی نہیں۔ اور ایک گروہ ایسے تو بے ربطی جو پیدا ہوا ایس پڑھ لیں گے ہوں ایس کے کئی معنی بن سکتے گنجائش ہوں زبان صرف ربط جڑا ہے اگا پچھا دستا اتنے اتنا سیٹ ہوں اس تو بغیر قرآن حل ہی نہیں ہو سکتا، اور جڑے لوگ نہیں کرتے انہوں کے درس بیکار ہے، انہوں نے تقریراں پہ حکا قرآن مجید کا نظم جڑا تباہ نہیں ہوتے۔ ایسی لڑی ہے یہ ایک کنڈی جچوں حالات برباد ہوتی ہے۔ اسی پڑھنے سانو معلوم کا ہونے گل ایویں جاتی سی نہیں ایسی نہیں بالکل اپنی جات سے سیٹ۔ ہوں اتنے تھی سن لو کہ یہ قرآن مجید کی ایس جس جگہ سے لگی ہے پیغام ایسا ہی ملیا جڑا باقی حضور نو بھی خطرناک نظر آتا ہے، یہ شک کوئی تدے اللہ نے کیا کرنا تیری حفاظت کروں گا لوگوں اور لوگ یہودی جڑے سی وہ جو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا دشمنی ادوں تو ہی کر انہوں نے دلوں سے اگ لگی تھی کہ اسی اج تک لوگوں کو مقدس گنے چاہتے سی، خدا رسیدہ سی، ولی سی، آدم نے واقعی انہوں کا مقام پورے عرب کے اندر یہود اور نصارہ یہ عالم دین سی، مکے کے لوگ مشرقین امیین ان پڑھ سی جاہل کی بیچارہ کو کوئی دین نہیں، یہ خود احساس کمپنی کا شکار سی، انہوں نے سمجھتے تھے بزرگ لوگ یا جبے پہنے ہونے ہیں، انہوں نے دستاراں ہونیاں کنڈیاں ہاتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وارث سمجھے جاتے فصلے لوگ انہوں کو پوچھ لی۔ اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیا تو جل یہ گلی ساری تھی اور دنیا سادہ احترام کر لی تھی، ہوں یہ لوگ ترے جاتے دشمن اور کوئی کمی نہیں انہوں نے چڑی رسول اللہ نے نقصان پہنچاؤ۔ مکے کے لوگوں نے بھی یہ شرارتیں سکھاؤ رہے، مدینہ جان تو بعد تین یہودی قبیلے جنہوں نے رسول اللہ نے معاہدے کیتے سی سارے غدار نکلے، جنہ انہوں نے موقع ملیا حضور علیہ السلام نقصان پہنچاؤ کا صحابہ نے انہوں نے کوششیں کی۔ اور بنو نذیر کے قبیلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے کے تصحیح علی گئے سی دیوار کے کول بیٹھے سی، اس وقت ظالمہ نے سازش یہ کر رہی بے کتے چھت دے چڑھ دے اور چکی کا چڑھانا پاٹ آپ گرا دے اور کچل دے مارن کی تیاری پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرفوں وہی آئی تو رسول اللہ چپ کر چلے گئے، صحابہ بیٹھے رہے حضور چلے گئے۔ بعد لوگوں نے ویکیا بھی رسول اللہ چلی، پھر ہولی ہولی صحابہ بھی چلے، آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے رب نے مینوں اطلاع دیتی ہے بندے دے پت بن کے یا معافی منگ کے صلح کر کے اللہ دوبارہ ورنہ میں ہوں تمہارا کوئی حال نہیں رہنا، تسی بہت ظالم دے بغل دے سپ دے تمہیں زندہ نہیں رہنا، اڑ گئے تم جو کرنا کر رہا تم سمجھا بھی قریش مکہ انہوں نے بےوقوفاں جنگ نہیں سی لڑنی آتی، سارے قلعے آ سب کو ہتھیار ہے تینوں پتہ لگ جائے گا تو کسی مردہ نہ لڑے۔ حضور نے حکم دیتا پھر محاصرہ کرو اور کھجوراں سی بہت ساری انہوں نے قلعے کے گرجلے پر لکے رہے، آپ نے فرما کٹ لے، پھر چیخے چلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آدھا فساد نہ برپا کرو، زمین خرابی نہ کرو، اے دیکھو سارے باغ اجاڑ دیتے فصلوں وہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا۔ کئی مسلمان بھی کئی شریف لوگ ہوں دین کے بارے پریشانی ہو جائے یار ایڈی خطرناک ہے، اللہ نے صورت حشر ستارا یہ درخت جڑے کٹے گئے اللہ کے اذن نہ کٹے، یہ فساد کوئی نہیں، یہاں کا گڑھ ختم کر لی، یہ ساری پناہ یہاں کی ختم کر لی، یہ بالکل دین یہاں کے بارے نرمی نہ سوچا کرو، ظالموں معافی دینی انہوں نے زندہ رہنا انتہائی حماقت افرے بے جا سرویے خون احتیاط اے صوفی ازم پارو اخلاق کا درس مسلمان مسکین ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے، نرمی بالکل دین نہ ترنا، نرمی کا بھی کوئی موقع ہوتا جب واقعی کوئی مسکین غریب سامنے آئے عاجز بنو خود نہ محبت کرو، مگر ایک موقع جڑا شدت اور سختی کا اتنے جڑا کہ نہیں مسلمان نرمی ہونا چاہیے بے وقوف کا بچہ اسلام نے بدنام کر رہا اس سے اللہ کا حکم وقت دلائن جنی سختی کر سکتا کر کچھ جو ہے نا بے ایمانوں بھائی سپ نو دھد پڑاؤنا انسانوں مارن کی سلاح ہونا یہ پاڑو دے ڈنگا پھرے نکوئی با بدا کردن چنانا کہ بد کردن بجائے نیک مرد بڑھیا نہ نیکی کرنی اینا ہی گناہ جنہ نیکا نہ بدی کرے سمجھ لو مسئلہ اس تو بھائی عیسائی پیغمبر نے سختیاں بڑیاں کیتیاں احمد دے پترو رب کا بھی یہ حال ہے، رب بھی کتنے بڑا رؤوف اور رہے گا کتنے بستیاں یہ بستیاں تباہ اے ہونی تو سامنے کیویں طوفان کے ذریعے برباد کریے رب نے نرمی کی تھی
تباہ کرتے آدمی سمجھے ایک تو زیادہ انتقام ہونا کوئی کتنا غصے کا رانی کے اندر برباد جتنے توقع نہیں تھی پانی کبھی چلیا نہیں تھی چڑھا دو اس اللہ رحمت بھی کرتا عذاب دے موقع سے عذاب بھی کرتا بس 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نے دس دیو میں بڑا بخشنہار اور مہربان وان عذابی هو العذاب المبین مگر پلنا برابر رکھنا سارے چنت نہیں کر دینا میں نہیں غفور رہے گا نال ہی یہ دسو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے جہے دوجا ہاتھ دیکھنا چاہوں گا اٹھی بھی ایسی بجتی ہے پھر وہ کوئی پناہ نہیں اس باروں رسول کریم نے نقصان پہنچاؤ کی کوشش کرتے پھر بنو نذیر کے مکان انہیں اپنے ہاتھی چاہے مہلت منگ لی ساری سانو معافی جو اسی اجڑ جانے اپنے ہاتھوں کا مکان فٹا ہے وہ جنہ سامان ان سے لگ سکتے لے کے پھر خیبر نو نکل گیا بعد کی شرارت خیبر دے یہودیاں رل کے مگر مدینہ صاف کر تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جدو حکم ہویا یہ شاید وہ سمجھو 20 ایسا کٹھیاں پڑھی 60 تو شروع ہو کے 66 یہ ایران اگے رسول اللہ کی زبانوں کبھی نہیں ایسے کتاب اخوایا انہوں نے نرمی کی یاد مگڑے دے اندر اللہ رب العالمین نے میں اس دے نال بھی یاد پڑھ دینا جس پاروں کیا کہ لوگوں تو ڈری نہ کہ یہودی جنی مرضی سازشاں کرن چلے قتلیاں نہیں کر سکنی اللہ حفاظ کرو گا تے پہنچا دے کسر نہیں چڑ رہی پر میرا کا یہ کہ لوگ سمجھتے سی یار تورات دے عالم ہے فتوے دے گڈیاں ہے مدرسے یہاں دے اللہ دے رسول نے حکم آیا بعد تو یہاں کی جی پیری اور مشیخت جڑے بم نہ اڑا دنیا میں اعلان کر دے یہاں کا کوئی خدا دے ہاں مقام نہیں ایک سمجھو رلی جی چیز اللہ تعالیٰ دے یہاں کی قدر و قیمت ہلے دی ویسے لوگ جڑے سدیاں تو پیر سمجھے جاتے دنیا انہوں کے ہاتھ انہوں نے اعلان سنا اور گاہ انہوں کی فردے جرم بیان کریں گے کس منہ صدارتی دا کھاؤں گے اللہ کی چہتی قوم ہے اسی رب کا برگزیدہ قبیلہ اج تک پوری بائبل پڑھی ہے نہیں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں چل سکتا اسرائیلی عام قوم اور کی قوم یہ خدا کی چنی قوم برگزیدہ لاڈلے پیارے پھر انہوں نے عالم اخبار اور ربائی اللہ والے اصول میں کہنا کہ بزرگ گدیاں والے کچھ نہیں کی خطرناک بات کن کھڑے ہونے یہ اعلان کی رسول اللہ کو کرایا گیا قل یا اہل الکتاب لست مراشا بڑی تو نرمی ہوئی ہے تو بڑا تو احترام کیتا سن لو اے موسیٰ علیہ کی امت لست مراشا تواڈے دین دی رائی برابر کی تسے کسے شے تے اج تو نہ تہاڈا کوئی ادب نہ تسی کوئی مقدس گروہ نہ عالم بدترین لوگ لست مراشا تسی کسی دین تے یہ تواڈے میں جھوٹے دعوے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم انہاں تے رب نے تہاڈی کوئی حیثیت نہیں مننی بالکل ایران دے بھی تسی ہنڈے اور بدماش تے تہاڈا کوئی دین و مذہب نہیں جب تک تسی تورات نو انجیل نو اور اس شہر جڑی تہاڈے رب دی طرف اتری ہے قرآن انہوں قائم نہ کرو قرآن تے ہوندا تورات انجیل نو کی قائم کرنا ضروری کیونکہ لوگ تورات انجیل دا ہی فخر کرتے تھے اسی انہاں کتاباں دے وارث ہیں تے دین دی چھڑ کے کتاباں وہ کتاباں پڑھیاں تے آخر تے ایک رسول آ رہا جڑی آ شان ہونی ہے تے ایمان لیا اس تو حضور دی جو مخالفت کی تو رسول اللہ دا کچھ وقت تو پہلا اپنے دین تورات اور انجیل دبا انہوں نے پیش گوئیاں چکراتیاں جو وعدہ لیا گیا سی پھر گیا اس تو اللہ نے کیا ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں مننا نہ عالم نہ بزرگ نہ خدا دیا تاری مغفرت جب تک تسی تورات اور انجیل دے وعدے جڑے انہوں کے مطابق رسول اللہ کا دامن نہ پڑھو اور اس قرآن سے نہ آ جاؤ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا اور رسول کریم علیہ السلام نے دستا تیرے تے جو دین اتردا جنہ تو انہاں نوں پہنچاونا نے انہاں دی بیماری ودی جاندی ہے یہ ہور زیادہ دشمنی جس طرح ہوتے ہوں تو ہونے پڑھ کے اٹھا انہوں نے کہ سانو کچھ بھی نہیں منیا ایسے ایسے شیخ سی ایسے ایسے بزرگ سی عالم سمجھ انہیں صاف اڑاتا کچھ بھی نہیں تو راضی نو مذہب فلا تأسار القوم الکافرین تو نہ کافر قوم دے بارے جو کوئی غم نہیں کرنا انہوں نے عذاب دا وقت آ گیا بھگتیا نہ پھر مدینے بچے نہ خیبر سے نہ دی جان چھٹی عرب دے جزیرے سے نہ کوئی تھا نہیں رہ گیا پھر ایک بھی ایسا 60 تو شروع ہو کے 86 تک یہ تو اگے شروع ہو جاتی ہیں کہڑے منہ دیندار پاؤں کہڑی دورات نے جیل سے عمل کر دے نبیاں قتل کیتا وہ سارے گاہ تھی پڑھ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر الکبیر اسی طرح جدو اس شیول دھیان رکھا بنے قرآن اگوں پیچھو پتا چنانچہ یہ سمجھو تفسیر کا 5واں جوز 12واں اور 50 تو پہلا امام نے اس بارے سے
المسئلہ الثالثہ کے تحت 10 روایت جنہاں تو آخری ہے حضرت علی رضی اللہ بارے اتری دوجے قرآن دے فلانی اتری مگر اللہ دے بندے نے پھر آخر سے جڑی کھڑی گل سی وہ کہی وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ وَإِنْ كَثُرَتْ آدھا اگر تے روایتاں بہت 10 میں لکھنیاں کو کوشاں دا إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ آمَنَ مِنْ مَكْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ مگر صحیح بات یہی ہے دیکھے مانا لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں اور عیسائیوں کے بارے پیغام دا کیا سی اور وہ بارے خلی دیجیے کہ دشمن بھی ہو جان گے نا اگے عرب کے مشرق دشمن نالے جڑے کچھ نہیں بگاڑ سکیں وَأَمَرَهُ بِإِظْهَارِ التَّبْلِيغِ مِنْ غَيْرِ مُبَارَاتٍ مِنْهُمْ بِهِمْ اس دین دی یہ بات ہوتا ہے کوئی توسی عالم نہیں کوئی شیخ نہیں بالکل لانتی ٹولا دے پرواہ کوئی نہیں کرے اور یہ آدھے مانا کیوں ٹھیک ہے یہ تے خلافت خلوفت کی گل کوئی نہیں یہودیاں عیسائیاں کی گل ہے وذلك لأن ما قبل هذا الآيات بكثير وما بعد بكثير لما كان كلام مع اليهود والنصارى آدھے اس تو ایک گل مضبوط ہے عقل والا آدمی جدو قرآن شریف جیل شاید تو پہلیاں بھی بہت ساری آیتاں پڑھے اگلیاں بھی پڑھے انہوں سارا پتہ لگ جائے ساری گل یہودیاں اور عیسائیاں نہ ہو رہی پیچھے بھی 15-20 آتا یہ ہوئی ہے اگے بھی اتنے کوئی مسلمانوں کی گل نہیں نہ کوئی خلیفے کی گل یہود نصارا نہ مناظرہ ہو گیا ان كان القاء هذه الآيات الواحدة في البيان على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها اور اتنے جڑیاں روایتاں آندا کوئی حضرت علی دے کچھ اینو وارنا ادا ہی ہے جویں کلام چل رہا وہ اگے بھی ہو رہا پیچھے بھی ہو رہا درمیان تے کیسی بات لایا جڑی بالکل اجنبی ہے وہ نال تعلق ہی کوئی نہیں وہ بھی گل کچھ اور سی وچ اور اس یہو جہا طریقہ اللہ دے کلام تے نہیں اللہ یہو جی غلط بات نہیں کر سکتا گل کوئی چھڑی وجہ بچے میں خام خواہ ٹنگ دے اور یہ اعتراض خود شیعہ یعنی اس طور جی سب تو اچھی تفسیر لکھی گئی تفسیر نمونہ وہ اندر بھی یہ سوال اٹھا کے جوڑ سے کوئی نہیں اس کرتا پہلیاں بھی آتا یہودیاں عیسائیوں کے بارے جگہ یہ حضرت علی بھی بچی آ گئی تو آدھے نہیں یہ ترتیب کا ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے ایسا اتنا ہی لوگوں نے جوڑ جڑ قرآن شریف سے بے اعتماد کیا وہ تو جی بھروسہ نہیں مگر منن والوں کا بھی حال ہے کہ ایک ٹکڑا لے لینا انہوں جدھر مرضی لے لے وقت ہوئے لے وسیلہ مسے وہ اللہ کا وسیلہ ڈھونڈو بھائی قرآن مجید کتنے ہے اگے کی ہے پیچھے کی ہے اتنے پیر فرد کی کوئی گل ہے جی جدو رب کو چھڈو گے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ انہیں علم چاہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے مطابق بات کرو کہ اگے کی گل ہے پیچھے کی گل ہے آپ سے سمجھ آ جائے کہ اتنے فکرا کی مانا تو جی تھی انہوں کٹ کے باقی سارے بکھرا لے جاؤ گے جو مرضی بنا دو اس ایک بازیچہ بال بن گا بچوں کا کھیڈ جو جی مرضی تشریح کرو تو سارا فتنہ اور فساد اس طرح کہ قرآن مجید دے ربط نو یہ لوگ ہم یہ نہیں دیتے بات جی اگوں پیچھوں پڑ کئی آتا پہلا شروع کرو کوئی بھی نہیں تھی آپ اپنی نظر اردو ترجمہ لے کے دیکھ لو مولوی جھوٹ بول بالکل دھوکھا پیسے کی گل کا یہ دھوکھی کوئی اس پارا امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے بئی بات پہلا بھی یہودیاں اور عیسائیاں نہ چل رہی اگے بھی چل رہی ہے اتنے درمیان ٹکڑا خلیفہ آدمی مرا ہے کوئی جوڑ نہیں یہو جہاں روایت جہاں یہ قرآن مجید کا میل نہیں کھاندیاں قرآن اللہ کا کرام ہے اور اس کو پاک ہے بات کوئی شروع ہوئے تو درمیان کوئی اور گل چھڑ دے ایک مردود ہے منظم کرام اور اسے تو موجودہ یہ ایک قید چھڑیا کہ نظموں ادھر ادھر کر دو سارا تباہ ہو اسی صرف نہیں اپنے علم پاروں سمجھے کمی نہیں ورنہ قرآن اتنا اعلیٰ اور بلند کلام ہے کہ سورہ مائدہ ہی حضور پڑھ رہا ایک عالم پڑھ رہا سی قرآن کا قاری اللہ تعالیٰ فرماتا کہ چور اور چور نہیں ہاتھ کر دو اسے انہیں پڑھیا واللہ غفور رحیم اللہ بخشن ہار مہربان ایک بدلی انہوں قرآن نہیں سی یاد نہ یہی پتا سی دیکھی پر انہیں جسے سنی گل میں چور سے چور دین کا ہاتھ کٹو کہ اللہ بڑا بخشن ہار و مہربان ہے اور کہنے لگا قاری قرآن میں کی پڑھنا تو آدھا اللہ کا کلام انہیں آخیا اللہ کا کلام نہیں میں عالم نہیں یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے نہیں عقل نہیں کہ ہاتھ وڈن کا حکم دینا تو نال اللہ بگلا بخشن ہار اور مہربان یہ کوئی گل بنتی اور قاری جڑا سی متوجہ ہوا انہیں کوش کی تھی کہنے لگا نہیں واللہ عزیزنا واللہ عزیزنا اللہ تعالیٰ دا جو چاہے حکم دے کوئی نہ آکھو 10 روپیے سے ہاتھ وڈاتے حاکم ہے اسی کال کے اعتراض کرے عزیز غالبا ساری وہی ریت ہے حکیم اور جڑا حکم وہ دینا وہ بہتری کوئی غلط حکم نہیں انہیں کہا ہاں اللہ لگا بالکل ہوں تو گل پبی نہ ادھروں سخت حکم دیتا چوری کرنے والا رعایت نہ کرو کس جو ہاتھ یہ کیا ہے حکم دینے دیتا عزیز کوئی اعتراض نہ کرے
وہ اپنی کائنات کا بادشاہ مالک ہے، اعتراض کرنا بھی کرے مولا تمہیں کبھی سمجھ حکیم جہاں قانون بنا وہ مسلط ہے بہتری ہے، ایک دا وڈو گے آرام نہ لوگ دروازے کھلے ساؤن، جی چھٹیاں دے جاؤ گے یا قید کرو گے، قید جڑے جانے اتنے کھا پی کے مڑ کے پیالہ جنا دھو کے رکھو گے کر جی پھر آ جاؤ چسکا پی جاتا، کوئی جرم تو بعد نہیں آؤ گے آدھی مجرم ہو جاتے اتنے، یہ راج ہے بغرسانیاں ختم کر پتھر مار جوڑ ہاتھ لگ تو یہ ایک مثال میں دیتی کہ ان پڑھ بدوی نے کہتا بھی یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا تمہارا اللہ کا کلام ہے، اللہ ایڈا کی گل نہیں کر سکتا بھی جی آپس میں کوئی نہ جوڑنے ہوئے، جدو ہمیں سوچنا سوچ کے پڑھیا کریں گا ہوں ٹھیک، یہ مناسب بات ہے۔ اور ایک مرد رب جی نے مسلمان جی کئی پڑھے لکھے جمدے ہی آدھے ہوں تو بہت ہو گئے، انہیں ایک نظم سوال کر کے علماء نے بھیجا یہ کہڑا دین ہے جہد اس طرح حکم ہے بس 3 درم اگر چوری کرے دینار کا چوتھا 3 درم 4.5 ماشے کا درم ہوں چاندی 3 درم کی چوری ہوئے ہاتھ کٹیا یہ چورا خیر ہے 3 درم کی چوری سے ہاتھ کٹے، اور دوسرے پاسے اگر ایک آدمی کا ہاتھ کسی نے کٹتا ظلمنا تو وہی دیت کنا مارنا جی 50 اونٹ 50 اونٹ کی قیمت انہوں بھرنی پی ہے ہاتھ وٹ، انہیں سوال لکھا بھی کئی شریعت ہے ادھر ہاتھ کی قیمت اینی ہے 500 دینار سونے دے 50 اونٹ ادھر ہے جو انہیں ایک توڑا ہی چوری کرنی تو ہاتھ وٹ علماء نے کرنی، علماء نے بھی نظم کی جواب دیتا، انہیں آخیا جدوں تک وہ ہاتھ امین اور امانت دار سی ایک نیک بندے کا ہاتھ سی وہ مل 500 دینار سی، جدو خائن ہو گیا بددیانت ہو گیا لوگوں کے مال لٹن لگا وہ مل کوئی نہیں رہا، وہ کوئی قیمت نہیں رہی، وہ اللہ نے اینا ملک کاٹتا انہیں 3 درم بھی چوری کروں گا کٹ جائے گا، وہ 3 درم بھی جڑا ہے یہ مل جنہ بھی نہیں رہ گیا اپنی خیانت پر، جی نیک رہا پھر وہ مل لینا اسی 500 دینار، جب بے ایمان اور بددیانت ہے لوگوں کا جینا حرام کیا یہ علاج وہ ہاتھ کرے، یہ ظلم نہیں، امین ہاتھ کا مل 500 اور خائن ہاتھ جڑا وہ 3 درم دے کرتا جاتا، تو دین اسلام میرے بزرگ عزیزو اللہ کی طرف گل قرآن الحکیم یہ فلسفہ لاجک نہ پڑا یہ منطق ہے، کوئی بندہ انہوں نہیں چلا سکتا بدقسمتی نہ یہ اس طرح پیش نہیں ہوتا، لوگوں نے سنایا جاتا نا کہ مناظرے جھگڑے لڑائیاں یہ جی گل بنا لی ایسی کوئی چیز، یہ دنیا کا بہترین سمجھو حکمت کا مجموعہ جہد بارے سے کیا گیا حکمت یونانیاں راہ خاندائی حکمت روحانیاں راہ، تو یونانیوں کے افلاطون اور اس کے فلسفے پڑھتا رہنا اس حکمت نو پڑھ جڑی آسمان کو یہ ایک شوشا کر کوئی عقل نہ آ کے اعتراض کرے سوال ہی نہیں کرتا، جڑا بڑے تو بڑا دانشور اور پروفیسر میدان چاہتا قرآن نہیں چاہتا، حال ہے اگے بھی میں ایک بار تو نے بات سنائی کلاس کے اندر استاد نے پروفیسر نے کیا ہے قرآن ہوئی ہے جو جھوٹیاں گلاں لکھیاں بیاج بنانے کے ایک آدمی کی جیسے گٹے گٹے سمندروں کا پروفیسر منظور حسین کو اللہ معاف کریں، میں اٹھ کے کیا بے حضرت کبھی قرآن پڑھیا بھی آدھا نہیں سچی گل میں نہیں کبھی پڑھا، یہ ہی نتیجہ مسلمان بچوں کے سامنے مسلمان ملک تم ہی مسلمان قرآن واسا تیر کیا کہ افسانے اور گپاں کا مجموعہ پتا یہ ہے تین بیاج بنانے کا قرآن ذکری ہے نہیں سرے تو یہ نام و نشان ہی کوئی نہیں، یہ شرم کی بنیاد سے تھی دہلیے ہوئے جی بچوں کے دماغ میں خراب سارے ملحد جاہل اور پڑھا انہوں کی ڈگریاں قرآن کا حرف نہیں ہو کبھی انہوں نے توفیق ہی نہیں ہوئی کہ شروع تو آخر تک اس کتاب میں پڑھو ورنہ سلسلہ تو سونے کی ایک زنجیر ہے مفت یہ اندر کوئی خامی والی بات نہیں، اس تو آلہ سوچا ہی نہیں جاتا، اس بارے اللہ کے رسول نے حکم ہے انہوں کہہ دے جی کوئی شک نہ بھی جروں بنا میں تو نہ کسی پڑھیا نہ گیا نہ لکھنا ہوتا تھی ولو شہداءکم من دون اللہ اللہ نو چھڈ کے اور جن مددگار سے حمایتی رب دے جڑا شاعر سے فلسفی دل کر لو کٹھے اور صرف انسان نہیں جن بھی نال ملا لو جی یہ ورگی ایک صورت ہی تھی لایا نا جنہ کی سیٹنگ یہ ہو جی حتیٰ کہ تھی یقین جانا رسول اللہ کا کلام بھی یہ برابر کچھ حدیث پڑھو حدیث میں پڑھا آدمی اور ادھر قرآن میں پڑھا من ہی نہیں سکتا دیکھتے منہ سے یہ سٹائل ہی ہو رہا ہے انداز یہ فکرے ہی اور جڑے ہیں حدیث سیدھی شادی بات بڑی حکمت درائی ہوئے مگر قرآن بہت بلند ہے مستشرق عراق سے آ گیا یہ مستشرق کا طبقہ یہودی عیسائی علماء یہاں سے انہوں حکومت بہت خرچ کر دی ہیں جنی رعایت انہوں ملتی ہے عزت انہوں کی کسی یہ رنگ نہ لوگوں کا شرط
اور انہوں نے اس گل چلایا کوئی سنسکرت سیکھے، کوئی عربی سیکھے، کوئی دوجی، یہ ہر دین میں اتنا فرض چھان بین کر کے اپنے حکومتوں دس رہے جی یہاں کی جد وڈنی چاہیے، علم سے غرق ہوئے مسلمان بھی انہوں کے سامنے عالم بول سکتا، انہیں قرآن اور حدیث میں پڑھ مگر نیت بری۔ تو عراق کا انہیں دورہ کیا تو اسے ہبت الدین الحسینی ایک شیعہ عالم سی، مگر وہ یہ نہیں سی قرآن نام نے قرآن تو انہیں بہت سارا نہیں، ایسے تو سید محمد الغزالی نے سعودی عرب کے نظرات میں پھر قرآن کو اقتباس کہ میں شیعہ عالم کا دینا تاکہ پتہ لگے کہ جڑے صحیح شیعہ وہ قرآن کی من 30 طریقے انہوں نے ثابت کیا قرآن موجہ 30 شہر دین سال۔ تو وزیر المعارف سی اسے وزیر تعلیم تو مستشرق آ گیا تو لائبریری دیکھنے انہیں پوچھا بھائی قرآن دے بارے چوڑا کی، میں کہ قرآن موجود ہے کوئی مثال جو آؤں گا یار تیرے جیسا پڑھا لکھا بندہ جو ہے عربی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے عربی بات، انہوں نے وہ پھر کوئی جواب نہیں دیتا نہیں انہیں سمجھنا ہوں نہج البلاغہ سی حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے وہ نظر پہ کہنے لگا یار جس کلام تو آنگا موجود آتے مرن والی اور ٹھیک ہے بھائی جن عرب لوگ نا پاویں وہ عیسائی یا یہودی نہج البلاغہ نو حفظ کراؤں گے کہ حضرت علی کے کلمے کٹ لو تب تھی ادیب بنو گے، تب اخبار لکھو گے، تب تھی دنیا کے لکھا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اس پاروں نہج البلاغہ کہ بلاغت دی انتہا ہے، انہیں اکائی نو موجود آنا تھی قرآن کی ہے۔ علامہ نے موقع مل گیا انہوں نے کہا تم مننا نا بھی ایک بڑی علی کا کلام ہے عام انسانوں کی سزا تو چاہتا بیل کرے پڑھ پڑھ کے اسی وجہ چاہنے تو انہیں آخیا یہ من پڑھنا ہے بے علی آتا میرا کلام جڑا اللہ کے کلام کے مقابلے جس طرح جی خالق کے مقابلے مخلوق اللہ کے جی اللہ کی برابری مخلوق نے کی کرنی میرا کلام میرے سامنے انہیں آخیا ہوں جی علی نو مننا علی سے آپ قرار کر دیا کہ میرا کلام میرے سامنے جی میں تو دھوکھا دیا نہیں علی 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 مینو شیعہ سمجھ کے پھر ان فریب کرتا سی علی تو خود ہار من گیا بھی نہیں قرآن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے مینو اور تمہوں دے کے رسول کریم علیہ السلام کی مار اتنا بڑا احسان فرمایا بیداں کا انعام کسی امت نہیں ہوا پر قیامت تک رب کا محافظ ہے۔ باقی یہ تشریح لیے اصول یاد رکھو جدوں بھی کوئی آیت سناوے تھی اپنے گھر جا کے قرآن کھولو وہ اگے پیچھوں پڑھو جی تو سمجھ آئے اتنے چوڑ اس گل کی بہتی ہے تو گل صحیح ہے ورنہ قرآن مجید نہ ٹھٹھا اور مذاق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولانا صاحب السلام علیکم، مردے کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف اس کا رخ کریں یا سیدھا لٹا کر اس کا صرف منہ قبلہ کی طرف کریں؟ امداد فرما دیں۔ شکر، بڑی ضروری بات ہے اور میری تہاڈی بدقسمتی ہے یا انہاں علماء نو علم کوئی نہیں یا کول نہیں ہوندے دفن کرنے، اس تو میتاں خراب ہو رہی بالکل سنت دے خلاف دفن ہو رہا ہے، سیدھا لٹا دیں دائیں منہ پھیرتے رہتے۔ یہ دین دی کسی کتاب نہیں، دنیا کا کوئی فرقہ لگتا ہے نہ شیعہ نہ اہل سنت دے چار فقہ دے امام نہ اہل حدیث کسی کا مذہب نہیں، مگر کوئی نہیں کرتا۔ جب دسی جانا تو حیران ہوں، یہ بھی چونکہ تازہ ہی واقعہ ہے، دوست ویسے ہی ملیا سی کال میں دین دی موجودگی چاہتا ہی انہیں آپ لٹایا اور منہ کیا نے آگیا مولانا انج نہ کرو، سجا پاسا تھلے کرو تو کبا اتنے لیاؤ بالکل ستے بندے کی طرح کبڑا منے نہیں یہ کوئی کرنا۔ بعد انہیں پھر ایک اور عالم دین کی تدبیر جو کیا وہ بھی بیان میں سنا، انہیں آخیا کوئی نہیں دونوں طرح ٹھیک ہوں زیادہ بہتر سجے پاسے پہ ایویں گل ٹالی افضل افضل نہیں کیا ضروری، حتیٰ کے بعد کئی امام اور عالم ایسے جنا کر قبر پٹو اگر نہیں ایسا کر سکے دوبارہ ٹھیک کر ایسا مسئلہ جس تو سارے غافل ہے مردے صحیح دفن کر۔ اے 259 تو لے کے سمجھو بحث چل رہی ہے 265 فتاوا رشیدیہ مولانا رشید منگوئی دا اور ایسے بے شمار علماء دی مہراں جنہوں نے اس لکھا کہ دفن کرنا میت کو داہنے پہلو پر قبلہ رخ، اے رب دا نام منو کھول جاؤ قبراں تے انہاں مسلمان بندیاں تے رحم کھاؤ نہ کرو منہ نہ کی بننا آ جانا انہیں اپنی جگہ تے منہ دا نہیں حکم سجا پاسا بالکل تھلے آوے اور کھبا اتنے آ جائے، اگر ڈگن کا اندیشہ پچھلی دیوار نہ وہ کنڈ لا دیو ہونا اس طرح چاہیے۔ دفن کرنا میت کو دہنے پہلو پر قبلہ رخ بال اتفاق مسنون و متوارث و معمول بلا خلاف، یہ اندر کوئی اختلاف نہیں،
کوئی روڑے والی جنگ بلکہ کلام فقہا علیہم الرحمت اس کے خلاف کے منع پر مسرہ موجود. علماء نے نہیں لکھا کہ اس طرح کرو، بلکہ دوجا نال یہ لکھا اگر ایسا نہ کیتا جائے تو ناجائز ہے، اس کو منع کیتا گیا وہ نہ کر. آخر کے انہوں نے پھر بہت سے تعلیمی کتابوں کے حوالے دیتے، اور آخری حوالہ چکے اہل حدیث لوگ جڑے وہ یہ گلوں سے اڑتے رہتے. وقال فی الدر البہیہ للامام الشوکانی ویوضع علی جنب الایمن مستقبل. امام شوکانی اپنی کتاب الدر البہیہ لکھ دے میت نو علی جنب الایمن سجا پاسا تھلے لیاؤ اور قبلے نو صحیح رخ کرو. وقال فی روضۃ النبیہ شرح الدر البہیہ وہا ممن علی فی خلاف، اور ان کی شرح پھر روضۃ النبیہ لکھی ہے سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرماؤں مینو یہ بارے کوئی اختلاف نہیں، کسی کا ہوں میں کوئی عالم کوئی نہیں، یہ پوری مسلمان دنیا کا مسئلہ مگر ہو نہیں گیا. کسی بھی حیران ہونا کسی نہیں کیا جنہوں لوگوں نے دسیا شاید کوئی کردہ، ورنہ میری کنڈ پرنے لٹا دو ایک 6 صفحے ایسے تھے سوال آئے گا. تو صحیح سنت طریقہ یہی ہے، کریا کرو آپ لیٹ داخل کرو قبلہ رخ پہلو سے بر لٹاؤ، یہ ہوئی مضمون ہے. تو سوا کوئی صورت نہیں، کسی گروہ نہیں دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.